آپ نے امام حسین سے کہا کہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، نانا جان سے بڑی محبت ہے میری خواہش ہے کہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو حسین جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نانی جان سے اجازت لے لو، اس لیے کہ وہ حجرہ نانی کا ہے۔ امام حسین گئے، اجازت طلب کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رونے لگی، کہا کہ میں بخوشی اجازت دیتی ہوں، اس لیے کہ حسین نبی کا نواسا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ نانا کو اپنے نواسے سے کتنی محبت تھی، تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حسین پاک آئے، کہا کہ بھائی مبارک ہو، نانی جان نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ شاید میری تدفین وہاں کرنے نہیں دی جائیں گی، ہنگامہ برپا کیا جائے گا، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر میری تدفین نانا کے پہلو میں آسانی سے ہو جائے تو کر لینا، اور اگر کوئی ہنگامہ کرے تو میری خاطر جنگ مت کرنا، بلکہ مجھے جنت البقیع میں والدہ حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ وصیت فرمائی۔ وصال ہوا آپ کا 29 صفر، اور اختلاف روایت کے مطابق 5 ربیع الاول۔ بعد محدثین نے لکھا کہ صفر میں انتقال ہوا، تاریخ 29 تھی، بعد نے کہا ربیع الاول میں انتقال ہوا، تاریخ 5 تھی، سن پر کسی کا اختلاف نہیں، 50 ہجری۔ 47 سال کی عمر تھی جب آپ کا وصال ہوا، زیادہ عمر نہیں تھی، 47 سال میں شہادت ہوئی۔ جنازہ تیار ہوا اور رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لوگ جنازہ لے کر چلے۔ مروان گورنر تھا بدبخت، جو امام حسن کے سامنے گالیاں بکتا رہا، یہی وہ مروان تھا جس کے فتنے کے سبب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، آپ سوچ چکے ہو ساری تفصیلات۔ یہ بہت بڑا فتنہ پرور رہا کمینہ۔ یہ اپنے فوجی اور ساتھیوں کے ساتھ آ گیا اور اس نے ایک آڑ بنا لی، کہا کہ میں رسول کے پہلو میں حسن کو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ کہا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ وہ حجرہ ہمارے نانا کا ہے اور ابھی اس وقت ہماری نانی حیات ہے، انہوں نے ہمیں اجازت دی۔ اس نے کہا میں یہاں کا گورنر ہوں، اور گورنر ہونے کی حیثیت سے یہ میری مرضی ہے کہ کون کہاں دفن ہو اور کہاں نہ ہو، میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ بات بڑی، امام حسین نے بات بڑی تو یہ تلواریں نکال لی مروان وغیرہ نے، تو حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکال لی اور دوسرے لوگوں نے بھی تلوار نکالی، جنگ کی کیفیت بن گئی ہے۔ امام حسین کی پوری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کو پہلو رسول میں دفن کروں، اور نوبت یہ آ گئی کہ جنازہ انہوں نے زمین پہ رکھا اور اس کے بعد لڑنے پہ آمادہ ہو گئے۔ بس قریب تھا کہ آپس میں گتھم گتھا ہوتی، تلواریں ٹکراتی، حضرت ابو ہریرہ بیچ میں، اور آپ نے چلانا اور زور سے بولنا شروع کیا، اللہ کے واسطے میری بات سن لو، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ جب آپ نے چلایا، لوگوں نے دیکھا بھائی ابو ہریرہ ہے، رسول کا صحابی ہے، حضور سے سب سے زیادہ روایت کرنے والا، حضور کی صحبت اٹھانے والا۔ کہا کیا کہنا ہے ابو ہریرہ؟ کہا خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ پھر آپ امام حسین سے مخاطب ہوئے، کہا حسین اپنے بھائی کی وصیت بھول گئے؟ کیا کہا تھا آپ کے بھائی نے کہ اگر فتنہ فساد ہو تو میری خاطر مسلمانوں کے خون کو مت بہانا، مجھے والدہ سیدہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ چنانچہ امام حسین نے کہا ابو ہریرہ آپ نے بر وقت مجھے بھائی کی وصیت یاد دلائی، میں اس ارادے سے رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ جنازہ وہاں سے الٹا لایا گیا اور اس کے بعد جنت البقیع شریف میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہاں شیعوں نے یہاں بھی ایک گیم کھیلا۔ پھر شیعہ تو ایسی فتنہ ہے کہ ہر جگہ دیکھتے کہاں پہ بیچ میں مرچ مسالہ لگاؤ، اپن جھوٹوں کی جماعت، کذابوں کی جماعت، شیطانوں کی جماعت۔ کہتے صاحب وہ روکنے مروان نہیں آیا تھا، عائشہ آ گئی تھی اٹھ کے اوپر بیٹھ کے، ہاتھ میں تیر کمان تھا صاحب۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں؟ عقل میں بیٹھتی ہے؟ ہاں، ایک طرف کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہے، اور نبی کہتے ہیں جب نبی کو علم غیب ہے تو نبی کہتے ہیں کہ عائشہ تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے، جنت میں بھی بیوی ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، سورہ نور ان کی فضیلت میں نازل کر رہا ہے، حضرت عائشہ کی فضیلت میں سورہ نور آ رہی ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ تو آگے بہت بدماشی کریں گی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ گڑتے وقت ان کمینوں کو شرم و حیا بھی نہیں آتے۔ کہتے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اونٹ پر آ گئی، ہاتھ میں تیر کمان تھی، کہتی تھی میں اپنے حجرے میں حسن کو دفن ہونے نہیں دوں گی۔ تو حضرت امام حسین آگے بڑھے اور کہا کہ عائشہ تم کون ہوتی ہو حسن کو روکنے والی؟ میرے بھائی ہمارے نانا ہے۔ کہا نہیں میں نہیں ہونے دوں گی۔ تو حضرت امام حسین نے زبردستی کی جنازہ کا آگے بڑھاؤ، تو عائشہ تیر برسانے شروع کیے، جنازے میں تیر، اور آپ کا جسم کھلا تھا، اوپر کچھ نہیں تھا۔ امام حسین حسن کے جسم میں تیر پیوست ہو گئے کئی سارے۔ حضرت عائشہ تیر چلا رہی تھی، باقاعدہ فلمیں بنائی گئی ہے، تیر چلاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، کتابیں بھر کے لکھ دیا، اور آج اس بنیاد پہ معاذ اللہ حضرت عائشہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، فرضی قصے بنا لیے اور قصوں کی بنیاد پہ گالیاں بک رہے ہیں۔ جب جنازہ وہاں سے جنت البقیع کی طرف لے جا رہے تھے تو مروان بھی ساتھ ہو گیا بدبخت، حالانکہ ابھی روکا تھا۔ عجیب قسم کا گھن چکر آدمی تھا یہ، اور جب واپس ساتھ میں ہوا تو رو رہا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء صفحہ 181 پہ کہ رونے لگا۔ امام حسین نے دیکھا عجیب بدبخت ہے، ہم کو ابھی دفن ہونے نہیں دیا، جنگ پہ آمادہ ہو گیا، لڑنے اور مارنے پہ آمادہ ہو گیا، اب رو بھی رہا ہے۔ آپ نے کہا اب کیا روتا ہے؟ جب تک میرا بھائی حیات رہا لعن طعن کرتا تھا، گالیاں بکتا رہا، نانا کے پہلو میں تو نے شہزادے کو، نواسے کو دفن ہونے نہیں دیا، اور اب روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے حسین میں کیوں لڑوں اس شخص پر کہ جو اتنا بردبار اور مستحکم اور حلیم شخص تھا، کہ ایسا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارادوں میں میں نے حسن کو پہاڑ کی طرح پایا، یعنی ایک عجیب شخص تھا یہ، تعریف بھی کرتا تھا، تکلیفیں بھی دیتا تھا، اور یہاں تک کہ جنت البقیع میں جب آپ دفین ہو گئی